ناظرین، سیدنا اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام کو ان کی اولاد میں برکت کی دعا دی تھی، اور پھر ایسا ہی ہوا جب سیدنا یوسف علیہ السلام شاہ مصر بنے تو آپ علیہ السلام کے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کنعان سے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مصر کی جانب نقل مکانی کی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے خاندان میں چند درجن لوگ شامل تھے۔ یہ تمام مصر میں پہنچ کر وہیں آباد ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، حسب روایت ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہماری تازہ اور دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز وقت پر پہنچ سکیں۔ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، اس کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ آپ کو اس بات سے روکے جس سے آپ کے دینی علم میں اضافہ ہو۔ اس لیے شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ عز و جل سے دعا کریں اور مکمل ویڈیو دیکھیں۔ ناظرین کرام، جس طرح سرور کائنات رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام کمالات و صفات کی جامع اور انسانیت کی معراج ہے، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سیرت و کردار کے اعتبار سے اتنے عرفہ و اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر آج تک ان سے بہتر کسی انسان پر آفتاب طلوع نہیں ہوا۔ یہ وہ نفوس قدسی تھے جنہوں نے خیر البشر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا سے اپنی آنکھیں روشن کی۔ صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقے دل سے نہ صرف ایمان لائے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیا۔ یہ آسمان ہدایت کے وہ روشن ستارے تھے جن کے صدق و اخلاص، دیانت و امانت، خیر و اثار اور زہد و تقوی کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے یوٹیوب چینل پر اسلامی واقعات، انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی حیات مبارکہ کے حالات و واقعات کو سلسلہ وار ایک ساتھ کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے کی باقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر کلک کریں یا پھر ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان کی تعداد لاکھوں میں پہنچ چکی تھی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی دور حکومت کے دوران مصر میں شان و شوکت سے رہنے والے بنی اسرائیل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس وقت مصر پر فرعون کا قبضہ تھا جو انتہائی ظالم اور جابر حکمران تھا اور بنی اسرائیل پر سخت مظالم ڈھاتا تھا۔ ایسے میں اللہ عز و جل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور معجزات عطا کر کے بنی اسرائیل کی مدد کے لیے بھیجا۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور سلسلہ نسب سیدنا یعقوب علیہ السلام سے ہوتا ہوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملتا تھا۔ قرآن حکیم کی سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ یاد رکھو جب ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا، اس میں ہر ایک صبر اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ ناظرین، جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس وقت بنی اسرائیل کے لیے فرعون نے سخت فرمان جاری کر رکھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے نومولود لڑکوں کو مار دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ ایسے ماحول میں جب آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ عز و جل نے اپنی کامل حکمت سے آپ علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور فرعون کے گھر میں ہی آپ علیہ السلام کی پرورش کا بندوبست کر دیا۔ آپ علیہ السلام فرعون کی بیوی آسیہ کے زیر نگرانی بڑے ہوئے اور پھر ایک واقعے میں آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی یعنی فرعونی کا قتل ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو مصر چھوڑ کر مدین کی جانب جانا پڑا، جہاں آپ علیہ السلام کی ملاقات اللہ عز و جل کے برگزیدہ پیغمبر سیدنا شعیب علیہ السلام سے ہوئی، جنہیں اہل مدین کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے ایک شرط کے عوض اپنی بیٹی کی شادی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کر دی۔ شرط کے تحت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ مصر کی جانب واپسی کا ارادہ باندھا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو زاد راہ دے کر رخصت کر دیا۔ ناظرین، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین سے رخصت ہوئے تو مصر جانے کے لیے ایک مشکل اور غیر معروف راستے کا انتخاب کیا، کیونکہ جو راستہ عام تھا اس پر شامی حکمرانوں کا قبضہ تھا جو لوٹ مار میں مشہور تھے۔ جب آپ علیہ السلام مدین سے روانہ ہوئے تو اس وقت آپ علیہ السلام کی اہلیہ کے ہاں ولادت ہونے والی تھی۔ راستہ دشوار اور سخت سردی کا موسم تھا۔ ایسے میں آپ علیہ السلام انجان راستے پر بھٹک گئے اور طور پہاڑ کی سمت چلے گئے۔ جس وقت آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو رات ہو چکی تھی
اور سردی شدت اختیار کر چکی تھی۔ اس شدید موسم میں آپ علیہ السلام کی اہلیہ کو درد ذہ شروع ہو گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے بچاؤ کے لیے پتھر سے آگ جلانا چاہی، لیکن سرد موسم کی وجہ سے پتھروں میں نمی تھی اور انہیں آپس میں رگڑنے سے چنگاری نکلنا مشکل تھا۔ پھر بھی آپ علیہ السلام نے کوشش کی، لیکن آگ جلانے میں ناکام رہے۔ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگے تو دور طور کے پہاڑ پر آگ نظر آئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو تسلی دی اور کہا کہ میں نے وہاں آگ دیکھی، اس لیے وہاں جاتا ہوں، ممکن ہے کہ کوئی شخص مل جائے جو راستہ بتا دے اور میں تمہارے لیے آگ بھی لے آؤں۔ کوہ طور پر نظر آنے والی آگ کے پیچھے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چڑھے تو ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ہرے بھرے درخت کے اوپر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، مگر درخت کی تو کوئی شاخ نہیں جل رہی اور نہ ہی کوئی پتا، نہ ہی آگ سے کوئی دھواں اٹھ رہا ہے اور نہ ہی تپش۔ بعض روایت میں ہے کہ جب آگ ان کی طرف بڑھی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے اور جیسے ہی واپسی کے لیے مڑے تو انہیں ایک آواز آئی۔ اس کا ذکر اللہ عز و جل نے کتاب لا ریب قرآن حکیم میں بھی کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، سو تم اپنی جوتیاں اتار دو، بے شک تم پاک وادی طوا میں ہو، اور میں نے تجھے پسند کیا ہے، جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اسے سن لو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کا یہ کلام سن کر ساقط کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل میں اپنے جوتے فوراً اتار دیے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اپنے چنے ہوئے بندے کو شریعت کی تعلیم دی اور معجزات عطا کیے۔ قرآن حکیم میں اس ملاقات کا مکمل احوال بیان کیا گیا ہے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ اور اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی فائدے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو۔ پھر اسے زمین پر ڈال دیا تو اسی وقت وہ دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لے اور نہ ڈر، ہم ابھی اسے پہلی حالت میں پھیر دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے ملا دے، بلا عیب سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیوں میں سے باز دکھائیں۔ اللہ عز و جل نے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ دو معجزے عطا کر دیے تو انہیں حکم دیا کہ اب فرعون کے پاس جاؤ اور اسے حق کی طرف بلاؤ کہ بے شک اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فرعون کے پاس جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزات عطا کر کے فرعون کے پاس بھیجا گیا تاکہ وہ اسے اللہ عز و جل کی یہ نشانیاں دکھا کر صراط مستقیم کی جانب بلائیں۔ ناظرین یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف یہی دو معجزات نہیں تھے، بلکہ اللہ عز و جل نے انہیں اور بھی معجزات عطا کیے تھے جو مختلف موقعوں پر سامنے آئے۔ ان معجزات کا ذکر ہم اس سلسلے کی آنے والی ویڈیوز میں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ آپ کے اور میرے دینی علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اسی طرح دینی علم سیکھنے، جاننے اور پھیلانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ انبیاء اللہ کی حیات مبارکہ پر ہماری دیگر تحقیقی اور تفصیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر کلک کریں یا پھر ہمارے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبیوں کی زندگیوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اسی طرح دینی علم سیکھنے، جاننے اور پھیلانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہماری تازہ اور دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز وقت پر پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔